دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمرود کی۔ اتنا بڑا بادشاہ، دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے پر بادشاہی کرنے والا، لیکن اللہ نے ایک ادنا سے مچھر سے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ دنیا کی ایک بہت بڑے علاقوں پر سلطنت کرنے والے 4 بادشاہ ہی پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یا نبوکڈ نظر یا بخت نظر، یہ دونوں مومن تھے، اور کافروں میں نمرود اور فرعون۔ چونکہ ایک عرصہ سے نمرود بادشاہ چلا آ رہا تھا، اسی لیے دماغ میں رونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے 80 سال تک حکومت کی تھی۔ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں باکثریت اس کے مکرم تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو خدا تسلیم کرو، تبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں تو صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند مطمئن جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور ایک تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اس کو اپنے مطمئن کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا ذکر کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ یعنی کہ مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا
اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈی آدمی ہے جو زندہ اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا فیض علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں کر رہا تھا، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پشچم سے لے آ۔ ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ایک قول ہے کہ اس ناہمزار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ہی ان کا خون تو کیا گوشت پوشت سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور کئی سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسا عذاب میں وہ مبتلا رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا، ہتھوڑوں سے کھجلواتا تھا اور اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا تاکہ کچھ دیر اس کو چین آ جائے۔ اسی طرح رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔